جی جی السلام وعلیکم علیکم. جی جی وعلیکم السلام علیکم. حضرت میں پرسوں کے کوشچن آنسر سیشن میں آپ یہ بول رہے تھے شرک کے مطابق کہہ رہے تھے کہ جو جس کے پاس علم نہیں پہنچا ہے اسے وہ جنت کو جانے کے لیے اس کے پاس ایک موقع ہے کہہ کر زہر عباس علامہ صاحب بول رہے تھے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس علم نہیں پہنچا ہے کیونکہ وہ مسلمان کو دیکھ رہا ہے, وہ آزان سن رہا ہے, وہ ہر طرح سے اس کے پاس علم لینے کی پوری اس کے پاس ضرورت چیز اس کے پاس موجود ہے, تب بھی وہ نہیں لے رہا ہے. تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا نا اس کے پاس, تو پھر وہ اس سے کیسے جنت کو جانے کے لیے اسے موقع مل جاتا ہے. علامہ صاحب آپ بتائیے. مائک میوٹ کر لیجیے مائک میوٹ علامہ کر صاحب. لیجیے علامہ صاحب. جی دیکھیں, یہ تشخیص جو ہے نا وہ خدا نے دینی ہے کہ کون ایسا ہے کون ایسا نہیں. ہم ایک قرآن اور روایات کی روشنی میں جو فارمولہ سمجھ میں آتا ہے وہ فقط بیان کر سکتے ہیں, اور فارمولہ یہی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو تحقیق کرنے اور ریسرچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, جیسے مثلا آپ عام لوگوں کو دیکھ لیں, مثلا ایک بندہ ریڑھی لگاتا ہے, اس نے حتی ابتدائی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوئی ہے, ان پڑھ ہے. اب ایسا انسان جو ہے معمولاً ریسرچ اس کی صلاحیت نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ کیا ہوتی ہے, وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے. ایسا انسان اگر اس کے کان تک پہنچ بھی جائے کہ جس دین کا میں ماننے والا ہوں اس کے مد مقابل ایک اور دین ہے وہ بھی حق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, تو اب اس کے کان میں یہ بات پہنچ بھی جائے, اس تک بات پہنچا بھی دی جائے, تو اگر اس میں تحقیق اور ریسرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ تو حق و باطل میں تشخیص نہیں دے سکے گا نا. تو ایسے انسان کے بارے میں بھی ہماری روایات کے اندر جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے, اور قرآن بھی اس میں اس کو مستضعف کی تعبیر سے یاد کرتا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ خدا کے اوپر ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کو بخش دے گا جو اپنے اس صفت میں حقیقت ہوں گے. مگر حضرت میں مان گیا کہ اگر کوئی علم لینے کی اس کے پاس قابلیت نہیں ہے, مگر وہ جو انسان انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, ڈاکٹرنگ کر رہا ہے, اس کے پاس بہت سے ذریعات ہیں, اس کے پاس سب کچھ ڈگری اس کے پاس حاصل کیا اس نے, مگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں پہنچا ہے, وہ اس کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. میں مان گیا کہ وہ کوئی ریڈی لگاتا ہے, وہ ان پڑھ ہے, گواہ ہے, مگر اس کے پاس بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس تو اللہ نے خود ڈال دیا نا. اللہ نے سورہ فصلت میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس حق پہنچا دیا ہے. سورہ فصلت آیا نمبر 45 کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس ہم نے حق پہنچا دیا ہے, مگر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خدا کو تو ماننا ہے نا, اس کے ایک خدا کو نہیں مانتا ہے, وہ مشرک بنا ہے یا تو کفر کر رہا ہے, تو پھر اس کے پاس اسے کیسا مل جاتا ہے, اس کا حق کیسا مل گیا اسے تو وہ تو شرک کر رہا ہے نا, تب تو اسے وہ کافر ہے, وہ تو جہنم میں جائے گا نا تب تو, کیونکہ ظاہر تو وہ کفر ہی کر رہا ہے یا مشرک ہے وہ, تب تو وہ مشرک ہی مرا. ٹروتھ بھائی, آپ کو پتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے؟ ہاں میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اب اگر تو میں پھر دوسروں کو مسلمان نہ تولے میرے بھائی, دیکھیے وہ ٹرائی کر رہا ہے, وہ پڑھنے کی کوشش کرے, اس کو چانس تو دے. چانس تو دے. بھائی آپ نے میں وہ نہیں ڈائریکٹ کر اس کے رہا. پاس ایک منٹ اپنا میوٹ کیجئے یار, میوٹ کیجئے اپنا. اب کلاس میں ہے, استاد جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے, اب بچے فیل ہو جاتے ہیں, نہیں ان کے دماغ میں آ رہا یار, وہ پراپر دے ہی جا رہا ہے, ان کو نہیں آ رہا یار. ہاں آپ ایک دم نہ لگائے یار ان کو مشرک کر کے, تو آپ جہنم کی کھوٹری میں پھینک دے گا بھائی, وہ مشرک ہیں.
नहीं नहीं ये टीचर स्टूडेंट का ये एग्जांपल बहुत गलत होता है, क्योंकि देखो टीचर स्टूडेंट वो एग्जांपल सही नहीं बैठता यहाँ पर। चलिए एक छोटा मसला हल करने के लिए वो बात बोल सकते हैं, मगर वो टीचर स्टूडेंट अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में नहीं लगा सकते हैं। वो एग्जांपल बहुत गलत है। अनम्यूट करें, मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपके माइक से म्यूट करो यार, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करें आप। देखें, बात को मुकम्मल अगर आप समझेंगे तो मसला जो है वो हल हो जाएगा। पहली बात तो ये है, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि इस्लाम का नजरिया ये है कि हक जो है वो निजात का सबब बनता है। और हक क्या है? दीन इस्लाम ये कहता है कि खुदा को एक मानना, खुदा के मुकाबले में शिरक ना करना, खुदा का इनकार नहीं करना चाहिए, और खुदा ने जो शरीयत भेजी है उसके ऊपर अमल करना, और खुदा ने शरीयत जिस ज़ात के ज़रिए भेजी है उस पैगंबर को आखिरी नबी मानना। ये दीन इस्लाम का दावा है कि ये हक है और इसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात अब ये आ जाती है कि जो मुसलमान हो गए और इन चीज़ों को मान लिया, उनकी बात तो वाज़ेह है। जो नहीं मान रहे उनका फिर क्या करें? आया उन सबको एक ही कैटेगरी में डालकर ये कहा जाए कि चूंकि ये मुसलमान नहीं हुए हैं, बस ये सब के सब जहन्नम में ही जाएंगे और हमेशा के लिए वहां रहेंगे? इसका जवाब ये देते हैं कि कुरान और रिवायात की रोशनी में कि सब की हालत ऐसी नहीं होगी, बल्कि जहन्नम में हमेशा के लिए वो अजाब में मुब्तला होंगे जिनके लिए हक भी वाज़े हो गया और वो हक को कबूल करने की सलाहियत भी रखते थे, उन्होंने कबूल नहीं किया। और रिसर्च करने की सलाहियत रखते थे, उन्होंने रिसर्च या की नहीं जानबूझ के, या की है लेकिन अब हक को कबूल नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग जो होंगे उनके बारे में तो है कि वो अपने आमाल की वजह से जहन्नम में और आज़ाब में मुब्तला होंगे। लेकिन वो अफराद कि जो ज़हनी सलाहियत के एतबार से रिसर्च नहीं कर सके, या कोई और रुकावटें आ गई जिनकी वजह से वो रिसर्च नहीं कर पाए। मसलन आप देखें, मामूलन इंसान क्या होते हैं, अपने रोटी कपड़ा और मकान के कमाने के पीछे ही लगे रहते हैं, कभी अपने आप को ज़हमत नहीं देते कि वो रिसर्च करें। तो ऐसे अफराद को हम ये कह सकते हैं, ये लाइव स्ट्रीम करना, किताबें लिखना, तबलीग करना, ये इसी वजह से ही किया जाता है कि लोगों तक हक पहुंचा दिया जाए। आगे फिर उनकी मर्जी है कि वो जब ये बात सुन लें कि दीन इस्लाम आया है, उसने ये दावे किए हैं, अब वो अपनी फहम के मुताबिक रिसर्च करे, उसको समझने की कोशिश करे। और हमारा दावा ये है कि जिसमें समझने की सलाहियत थी, रिसर्च की सलाहियत थी, उसने नहीं की, या रिसर्च की उसने लेकिन हक वाज़े होने के बाद इनकार कर दिया, उसका अंजाम जहन्नम है। लेकिन जो इस कैटेगरी में नहीं आता, इसका मुआमला खुदा पर है और खुदा इनको बख्श सकता है। अब कौन कौन अफराद इसके जिमन में आएंगे वो खुदा जानता है, चूंकि दिलों के भेद खुदा जानता है, हम नहीं जानते। हम तो फकत ये जाहिर को देखकर बता सकते हैं कि क्या नतीजा निकले। अल्लाह साहब मैं ये बोल रहा था, अगर कोई इंसान वो मुशरिक मरा तो उसके लिए तो वो तो जाहिर तो वो तो काफिर मरा, वो तो मुशरिक मरा है, वो तो हम जाहिर कहते हैं वो काफिर मरा है। उन्हीं के तो बारे फिर में हम मैं बयान कर रहा हूं, उन्हीं के बारे में बयान कर रहा हूँ, गैर मुस्लिमों के बारे में बात कर, मुसलमानों के बारे में बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ जो मुसलमान नहीं है, चल अगर निकाल वो दिए इस यार, इनके कैटेगरी चीको आ रही थी, बात को समझ भी नहीं रहे, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे उछल रहे हैं। उन्होंने आपने अच्छे तरीके से समझाया भी है, तो फिर भी उसकी अक्ल में नहीं आ रहा। तो जी आप ये चाहते हैं कि अलामा साहब ये चाहते हैं कि जो काफिर है ना, उनको पूड़ी दे दी जाए और उसको ये पानी से साथ खाओ और कल वो मुसलमान हो जाएगा। इस तरह नहीं है भाई। ये दो किस्म के अफराद इस किस्म के सवालात उठा रहे हैं। एक तो ज्यादा अफराद तो वो हैं कि जिन्होंने फकत ये सुना हुआ है कि इस्लाम ने ये कहा है कि जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, वो जहन्नम में जाएंगे।
اب چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یا مشرک ہیں یا خدا کو نہیں مانتے کافر ہیں یا پیغمبر اسلام کو نہیں مانتے اس کیٹیگری میں کافر ہیں، تو لہٰذا یہ پھر اسلام کے اوپر اعتراض کے طور پر یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کو یہ جہنمی مانتے ہیں، فقط اپنے آپ کو یہ نجات ناجی اور زندہ مان نجات پانے والا مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں۔ ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قرآن نے کتنی جگہ پر اشارہ ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس تو روایات بھی کافی ساری ہیں کہ جس میں شرائط ذکر کی ہیں کہ، اور دو شرطیں جو ہیں مثلا ہماری روایات کے اندر واضح طور پر آئی ہیں کہ جو انسان اپنے مذہب پر یقین رکھتا ہو اور اس کا یقین نہ ٹوٹا ہو، اور دوسرا یہ کہ تحقیق پر قادر نہ ہو، یہ دو شرطیں اس انسان کو جو ہے وہ نکال دیتی ہیں عذاب کے موضوع سے، کیونکہ یہ پھر مرحلہ خدا کے اوپر چلا جائے گا۔ اور میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرد کو تشخیص دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ فلانا اس طرح ہے فلانا ایسا نہیں ہے، ہم فارمولہ فقط بیان کر سکتے ہیں۔ اس فارمولے میں کون آئے گا، یا وہ بہتر جانتا ہے بندہ کہ جو اب ریسرچ کر رہا ہے، یا خدا بہتر جانتا ہے، قیامت کے دن واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنے ریسرچ میں سچا تھا یا نہیں تھا، وہ ریسرچ پر قدرت رکھتا تھا یا نہیں تھا، یا اس کے مذہب پر وہ اپنے مذہب پر جو یقین رکھتا تھا وہ یقین اس کا ٹوٹا تھا ان سٹریم کو دیکھ کر، ان کتابوں کو پڑھ کے، ان تبلیغات کو سن کے، یا نہیں ٹوٹا تھا۔ تو یہ ساری تشخیص جو ہے وہ خدا کے اوپر ہے، کیونکہ ہم باطن کے حالات تو نہیں جانتے۔ بالکل علامہ صاحب، بہت پیاری گفتگو آپ نے فرما دی بھائی۔ اس کو جب ایک حقیقت کا پتہ چلا وہ ریسرچ کر رہا ہے، اب یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جائے گا، انہوں نے پتہ نہیں سب کو اندر ڈال کے کیا کرنا ہے۔ اس میں دیکھیں میں ابھی ذرا میں نے کہا تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لوں، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بھی بہترین وضاحت کی ہے، اور جو ہے ذوالفقار بھائی نے بھی اچھے پوائنٹس ایڈ کیے ہیں۔ دیکھیں کچھ احادیث ہیں، جیسے ایک حدیث ہے جو کہ طبرانی نے نقل کی ہے اور بھی کتب میں آپ کو ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یغفرن اللہ یوم القیامہ مغفرتا لا تخطر على قلب بشر، ٹھیک ہے، والذی نفسی بیدہ لا یغفر اللہ یوم القیامت مغفرتا یتطاول لها ابلیس رجاء ان تصیبہ، کہ اللہ قیامت کے دن ایسی مغفرت کرے گا، اتنی مغفرت کرے گا کہ حتیٰ کہ ابلیس کو بھی یہ امید ہو جائے گی کہ شاید مجھے بھی معافی مل جائے گی، میری بھی بخشش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو جائے گی، کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ اتنی زیادہ کرے گا۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها 100 رحمت انزل منها رحمتا واحدتا فبها يتراحم الخلق حتى ان الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة واحتبس عنده 99 رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه الى تلك فرحم بها عبادہ، کہ اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں خلق کیا، ٹھیک ہے، جب اسے خلق کیا، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے نا اس سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، جو ایک جانور ہے وہ بھی اپنی جو اولاد پہ رحم کرتا ہے وہ اسی وجہ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو 99 حصے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں رحمت کے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ قیامت کے دن جو ہے اس کے ذریعے سے مخلوق پہ رحم کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہو گئی۔ اب ایک اور بات ہے کہ دیکھیں اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ اتفاقی عقیدہ ہے علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ بدل کی تشخیص تعریف وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب یہ مانتے ہیں اللہ کا فعل کبھی بھی ظلم پر مبنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کا جو فعل ہوتا ہے وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ عدل اور احسان کا امر دیتا ہے۔ تو اللہ جو ہے اگر کسی کو دنیا میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، مثلا کوئی امیزون کے فارسٹ میں رہ رہا ہے، کوئی مثلا آج سے 500 سال پہلے کوئی اگر یورپ میں رہ رہا ہے یا کہیں اور رہ رہا ہے، نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، 500 سال پہلے تو ان کا کانٹیکٹ نہیں تھا باقی دنیا سے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ باقی دنیا ہے، نہ باقی دنیا کو ان کا پتہ تھا، کوئی مر گیا تو اس کا کیا ہوگا۔ اسی طرح جیسے ایک بحث ہے کہ اہل فطرت کے ساتھ کیا ہوگا،
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لوگ وفات پا گئے، ان تک تو کوئی پیغام نہیں پہنچا اس طرح سے، کوئی ظاہری رسول، کوئی ظاہری نبی تو ان کو نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے، جو ان پہ حجت قائم کرے اس طرح سے. ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ اتفاق ہے کہ وہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے دین پہ عمل کرتے رہے، مثلا حضرت ابراہیم کے دین پہ عمل کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ جو انہیں پہنچا اس پہ عمل کرتے رہے، تو وہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، یہ ابن ابی حاتم میں ہے، تفسیر طبری میں ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اذا کان یوم القیامہ جمع اللہ اہل الفترہ، ٹھیک ہے، المعتو والاصم والابکم والشیوخ الذین لم يدرکوا الاسلام ثم ارسل الیہم رسولا ان ادخلوا النار فیقولون کیف. یعنی پھر لمبی حدیث ہے کہ جو لوگ اسلام میں نہیں داخل، اسلام سے پہلے وفات پا گئے اہل فطرت میں سے، یا جو نابینا لوگ تھے، یا جو اندھے لوگ تھے، یا جو بوڑھے لوگ تھے، یہ سارے لوگ جو کہ معذور تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو بھی عذاب تب تک نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. تو اب جس کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں، یا رسول کا پیغام ہی نہیں آیا، اس کو اللہ عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں تک نہیں کوئی پیغام پہنچا، قیامت کے دن ان کے پاس، یعنی اللہ کے رسول اس وقت مبعوث کرے گا محشر میں، اور ان میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، جو نیک ہوئے، وہ اس رسول کی دعوت کو قبول کر لیں گے محشر میں، اور وہ پھر جنتی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. جو نہیں کریں گے، ظاہر ہے وہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ دنیا میں وہ برے لوگ تھے عملی طور پر، ٹھیک ہے، بد اخلاق لوگ، تو وہ نہیں کریں گے. یہ ان کی پھر غلطی ہوگی نا اس میں، کہ دنیا میں وہ کس طرح، ٹھیک ہے. بالکل زبردست. یہ اس میں 2-3 بس اور پوائنٹس میں ایڈ کر لوں کہ اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے مستضعفین کا ذکر، ٹھیک ہے، بے شک، جن کو یا تو یہ کہ وہ ان تک پیغام پہنچا نہیں، یا پہنچا تو مسخ شدہ پہنچا. مثلا آج بھی لوگ جب دیکھتے ہیں بہت سے مسلمانوں کی بھی حالت کو دیکھتے ہیں، یا جو غلط ان تک پروپیگنڈا پہنچا ہے میڈیا کے ذریعے سے، تو ان تک جو اسلام کی شکل پہنچی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی اسلام کی حقیقی تعلیم ہے جو غیر مسلموں تک پہنچی ہے میڈیا کے ذریعے سے، پروپیگنڈا کے بعد؟ ظاہر ہے کہ انہیں تک صحیح شکل نہیں پہنچی. اگر وہ اسی کے بیس پہ چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، تو اس میں اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے میں اتنی عقلی صلاحیت ہی نہ ہو، یا وہ دیوانہ ہو. اگر دیوانہ نہ بھی ہو تو عقلی اس کی سطح کم ہو، اتنی نہ ہو کہ وہ حق کو ادراک کر سکے مکمل طور سمجھ پر، نہ سکے، بالکل، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تو عادل ہے، اب اللہ نے اس کو عقل ہی بیچارے کو اتنی کم دی ہے، پھر بھی اللہ اسے جہنم میں ڈال دے کہ تو نے کیوں نہیں مانا. اس کو بولتے ہیں علم کلام میں تکلیف ما لا یطاق، یعنی جتنی اس کو اتنی ذمہ داری دے دینا جو اس کی حد سے بڑھ کر ہے. اور اللہ تو کہتا ہے لا، یعنی اللہ کسی نفس کو جی اللہ وسعہ، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ نہیں تکلیف آزمائش دیتا یا ذمہ داری دیتا، ٹھیک ہے. تو جتنی اس کو عقل دی ہے اتنی اس پہ اسی حساب سے وہ جج ہوگا، ٹھیک ہے، جتنی اس کو عقل ملی تھی دنیا میں، ٹھیک ہے. یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اصحاب اعراف ہیں جو لوگ بیچ میں ہوں گے، المرجون لامر اللہ، المستضعفین ہیں، یہ ساری کیٹیگریز ہیں، اس ساری کو بیان کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی دوران تحقیق وفات پا جائے، مثلا ابھی اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ دوران تحقیق ہے، ابھی وہ تحقیق کر رہا ہے. غزالی نے لکھا ہے فیصل التفریقہ کتاب میں، تحقیق کے دوران وفات پا گیا، اب کیا ہوگا؟ تو وہ لکھتے ہیں غزالی کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ تحقیق کے دوران تھا، مخلص بندہ تھا، کافر نہیں تھا. کافر وہ ہوتا ہے جو جاننے ماننے کے بعد بھی چھپا کے انکار کر دے. ہاں، کفر یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھکنا، کفر کا لٹرلی یہ مطلب ہوتا ہے انکار کر دے. وہ ہے جو جانتے مانتے ہوئے اکڑ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینے کی کوئی ایسی باطنی جو رذالت ہے، کوئی ایسی خبث ہے باطنی جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، وہ بندہ ہے جو مخلد فی النار ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. جی زبردست، بہت شکریہ علی میری بات اصغر بھائی. آپ جی علامہ صاحب. درمیان میں نیٹ کا میرا خیال ایشو بنا تھا. میری آواز صاف آ رہی ہے نا؟ میں بات کروں؟ جی جی جی
جی اسد بھائی نے کافی اچھے نکات جو ہیں وہ ایڈ کر دیے ہیں. مثلاً یہ جو آیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے نا, سورہ نساء کی آیت 97 اور 98 کو اگر تلاوت کریں گے تو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. واضح طور پہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو مستضعف یعنی بے بس قسم کے لوگ, اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن ایک خاص اصطلاح ہے مستضعف کی, یہ یہاں پر اشارہ ہوا ہے کہ مستضعف کے بھی دو کیٹیگری ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو یعنی حق تک پہنچنے کا ایک راستہ رکھتے تھے لیکن نہیں گئے, تو قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے. مثلا میں ترجمہ اس کا پڑھتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے, جلدی جلدی بات کو ختم کریں. کہ آیت ارشاد یہ کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں بے بس تھے, یعنی مستضعف تھے. تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی, تم اس میں ہجرت کرتے؟ پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اور بہت بری جگہ ہے. یعنی یہ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ریسرچ کر سکتے تھے, تحقیق کر سکتے تھے, حق تک پہنچ سکتے تھے, سب کچھ ان کے لیے اویلیبل تھا, اور فرشتے پھر کہہ رہے ہیں کہ زمین تو بہت وسیع تھی, تم ہجرت کر جاتے. نہیں گئے تو پس تم نے سستی کی ہے, غلطی کی ہے, جان بوجھ کے کیا ہے. لیکن پھر آ کے استثناء کر رہے ہیں بے جز ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کے جو کوئی چارہ کار نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی کوئی راہ پاتے تھے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. تو یہ اب بڑی واضح طور پر آیت جو ہے ارشاد فرما رہی ہے فَأُولَئِكَ, یہ وہ لوگ ہیں کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, خدا ان کو عنقریب معاف کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسرا ایک نقطہ فقط اشارہ کروں اور آگے پروگرام بڑھاتے ہیں, وہ یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مثلا میسج نہیں پہنچا یا مثلا اس تک بات نہیں پہنچی, اس کی دو صورتحال بنتی ہیں. ایک یہ کہ بات بالکل پہنچی نہیں ہے, مثلا وہ کٹ آف ہے, پوری ایک ایریا ایسے میں رہ رہا ہے جہاں تک کوئی بات ہی نہیں پہنچ رہی ہے. آج کل کے دور میں مثال کے طور پر سوشل میڈیا بھی یوز نہیں ہو رہا, وہ کہیں آنا جانا بھی نہیں ہے. ایک یہ صورتحال بنتی ہے. جیسے ایک مثال استق بھائی نے دی ہے کہ آج سے چند سو سال پہلے چلے جائیں تو یورپ اور اسلام کی مشرقی دنیا کا اصلاً آپس میں رابطہ نہیں تھا. اور دوسری صورت جو بنتی ہے وہ یہ کہ میسج پہنچا ہے لیکن وہ میسج جو ہے وہ درست نہیں پہنچا, جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا. یعنی ان کا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے, اسلام کے خلاف غلط باتیں پہنچا رہا ہے. اب آپ دیکھیں میڈیا کیا کام کرتا ہے, اس طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے کہ اگلے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی سچ ہے, اور پھر وہ اسی تناظر میں, اسی کے اندر ہی وہ اس دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم یہاں بیٹھ کر جو اتنی زیادہ سٹریمیں کرتے ہیں اور سوالوں کے جواب دیتے ہیں, ان کے سوالوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے اپنے سوالات لے کر آتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم وضاحت دیتے ہیں. اب ان کے لیے جب واضح ہو جائے گا سوال جواب سننے کے بعد, میسج کو صحیح کور کر لینے کے بعد, تو پھر اس وقت جو ہے یہ پھر وہ کافر کے زمرے میں آ جائیں گے, جس کا استق بھائی نے اشارہ کیا تھا. بس چند چیزیں حتماً مد نظر رکھیں. ایک, ریسرچ کی صلاحیت ہو. دو, اپنے دین پر جو اس کا یقین ہے وہ یقین اس کا دوسرے دین کی باتیں سن کر ٹوٹ جائے, یعنی ایک ذہن میں احتمال, ایک ممکن چیز اس کے ذہن میں آ جائے, ممکن ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. جیسے مثلا مسیحی جو ہیں وہ تثلیث کی 3 خداؤں کی بات کرتے ہیں, ہم ایک خدا کی بات کرتے ہیں. تو اب یہ بات ان تک آ گئی, سوچتا ہے کہ ممکن ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. تو اگر یہ والی صورتحال جو ہے وہ پیش نہ آئے اور میسج صحیح طریقے سے نہ پہنچا ہوا ہو, تو وہ بندہ اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو خدا اس کو بخش سکتا ہے, یہ خدا نے تشخیص دینا ہے. لیکن جو ریسرچ کی صلاحیت رکھتا تھا, جو حق کی تشخیص دے سکتا تھا اور دے بھی دی اور پھر بھی انکار کر دیا, تو قرآن اور روایات اس پر شاہد ہیں کہ اس کا معاملہ عذاب والا اور جہنم والا ہوگا, اور اس کے اندر بخشش جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. زبردست.